پاکستان کے ناجائز حکمران اس وقت شدید مصیبت کا شکار ہیں اور ان کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا۔ بند گلی میں خود بھی پہنچے ہوئے اور پاکستان کو بھی پہنچایا ہوا ہے۔ انٹرنیشنل پریشر بہت بڑھتا جا رہا ہے اور خاص طور پہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی اور نئے الیکشن، عدلیہ کی آزادی اور آزاد میڈیا، اس کے مطالبات کیے جا رہے ہیں اور مطالبہ کیا جا رہا ہے پاکستان سے کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کرے اور جھوٹے مقدمات اور فوجی عدالتوں سے سزاؤں کا سلسلہ بند کرے۔ یہ ان کے اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے 2 دن برطانوی پارلیمنٹ میں بحث ہوئی۔ ایک دن ہاؤس آف لارڈز میں ہوئی اور دوسرے دن ہاؤس آف کامنز میں ہوئی، اور وہاں پہ بھی برطانوی حکومت نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے حق میں ہے، اور خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق بحال کیے جائیں، جمہوریت بحال کی جائے، فوری الیکشن کروائے جائیں، ناجائز حکومت جو ہے اس پہ جتنے بھی اعتراضات آ رہے ہیں، الیکشن چوری کے اعتراضات بھی ان پر عائد کیے گئے، اور عمران خان صاحب کی قید تنہائی ختم کی جائے، ان کو رہا کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا مناسب علاج کا بندوبست کیا جائے، اور جن ڈاکٹر سے وہ چاہتے ہیں ان سے علاج کروایا جائے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ایک اچھا خاصا پریشر بنا ہوا ہے، اور پریشر اس حد تک بنا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی جب سے آنکھ ضائع ہوئی ہے تب سے حکومت جو ہے وہ پسپائی کا شکار ہے، اور وہ ان کے پاس ایسی کوئی نہ دلیل ہے نہ کوئی جواب ہے، اور اسی لیے عمران خان صاحب کی بیماری کو بھی چھپایا جا رہا ہے اور ان سے کسی کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، جس کے بعد بہت زیادہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر عدلیہ پر پریشر ہے، اور سپریم کورٹ کے باہر دھرنا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر دھرنا، اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا، ریڈ زون میں احتجاج، متحدہ اپوزیشن جماعتیں سراپا احتجاج۔ عالمی ذرائع ابلاغ اس کو بہت زیادہ کور کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے عالمی سطح پہ بھی پاکستان کی سبکی ہو رہی ہے، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کی جو وائلیشن ہو رہی ہے، خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کے خلاف مقدمہ بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ اس سارے ماحول میں کل ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشنز تھیں عمران خان صاحب کی، القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ، اس کو کل بادل نخواستہ ڈوگر صاحب نے سن لیا، اور سن کے اس کی تاریخ 11 مارچ تک وہ لے کر گئے، اور اتنی لمبی تاریخ دینے کی ضرورت نہیں تھی، اور اس کے بعد لگا یہی کہ یہ دانستہ اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے اور ٹائم گین کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ ہوا کہ رات کو خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ پاکستان نے افغانستان پر بھرپور حملے کر دیے ہیں، اور پاکستان کی فضائیہ نے بھی حملے کیے ہیں، اور اس ساری کمپین کو DGISPR یا ISPR کے اکاؤنٹ سے کوئی خبر ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی۔ جب تک میں یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں تو ISPR کے اکاؤنٹ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ کے بارے میں کوئی خبر ریلیز نہیں ہوئی، کوئی اپ ڈیٹ نہیں دی گئی، اور ٹویٹر اکاؤنٹ DGISPR کا اس وقت تک خاموش ہے، اور یہ میں آپ کو سکرین پہ دکھا بھی دوں گا۔ تو اس کے بعد یہ ساری خبریں جو ہیں پاکستان اور افغانستان کی جنگ کے حوالے سے اس کمپین کو لے کر چل رہے تھے فارم 47 کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب، اور پھر ایک تصویر وائرل ہوتی ہے، اور اس تصویر میں عطا تارڑ صاحب، بلکہ ویڈیو اس تصویر میں عطا تارڑ صاحب اپنی نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور پھر ساری رات جو فیک نیوز چلائی گئیں جس میں یہ کلیم کیا گیا کہ افغان طالبان کی جو سینئر موسٹ لیڈرشپ ہے، یہاں تک کہ افغانستان کے سربراہ کو بھی اس فضائی حملے میں مار دیا گیا ہے۔ بہت ساری فیک نیوز اس طرح کی چلائیں۔ پھر AKI جنریٹڈ جو ویڈیو تھی نریندر مودی اور نیتن یاہو کی، وہ بھی آئی، اور اس میں افغانستان کی حمایت کرتے ہوئے انہیں سنایا جا رہا ہے۔ وہ ویڈیو بھی جعلی نکلی، گروپ نے بھی ثابت کہہ دیا کہ یہ جعلی ہے، اور ادروائز بھی جن اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹ کی گئی تھی اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب بڑا واضح تھا کہ یہ باقاعدہ طور پر ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اور توجہ ہٹائی جا رہی ہے خاص طور پہ پاکستان کے اندرونی معاملات اور عمران خان صاحب کی بیماری کو لے کر، کیونکہ عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ ایکٹیو ہو چکی ہیں اور مؤثر انداز میں اپنی بات کر رہی ہیں۔ انہوں نے پارٹی کو بھی کھری سنا دی ہیں، اور پارٹی لیڈرز کو بھی سنا دی ہیں، جو آرام سے گھر میں بیٹھے ہیں اور جو مؤثر اقدامات نہیں کر رہے، اور اس لیے
اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے کل دونوں بیٹے BBC پہ اپیئر ہوتے ہیں. BBC لندن کو انہوں نے انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے بھی حکومت کو، ہمارے ناجائز حکمرانوں کو چارج شیٹ کر دیا اور بتا دیا کہ عمران خان صاحب کی زندگی خطرے میں ہے، ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے اور اب ہم دوسری آنکھ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ان کو ویزا نہیں دیا جا رہا، ان سے ٹیلی فونک بات بھی بند کر دی گئی ہے، کئی مہینوں کے بعد صرف 20 منٹ کے لیے بات کروائی گئی. یہ ساری سچویشن جو ہے یہ ذرا ذہن میں رکھیے. ان حالات میں کل رات یہ خبر چلتی ہے کہ حملہ کر دیا گیا ہے، پاکستان نے حملہ کیا ہے. اور عطا تارڑ صاحب اس سلسلے میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک ٹویٹ کیا باقاعدہ طور پہ، آپریشن غضب الحق صبح 3:40 پر 27 فروری 2026، اور اس میں انہوں نے کہا کہ افغان طالبان رجیم کے 133 قرندے ہلاک ہونے کی تصدیق، 200 سے زائد زخمی، کابل، پکتیا، قندھار میں افغان طالبان کے دفاعی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، اور مزید بہت زیادہ ہلاکتیں. اس میں انہوں نے کہا افغان طالبان رجیم کی 27 پوسٹیں تباہ، 9 پوسٹوں پر قبضہ، افغان طالبان رجیم کے 2 کور ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، 2 ایمونیشن ڈپو، 1 لاجسٹک سیل، 1 لاجسٹک بیس اور 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز، 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹرز، 80 سے زائد ٹینکس اور آرٹلری گنز اور APC تباہ کر دی گئیں. اور یہ عطا تارڑ صاحب نے بیان کیا، اور پھر وہ ویڈیو بھی وائرل ہو گئی. اور اس میں عطا تارڑ صاحب یعنی کہ نون لیگ ہی اس لڑائی کو، اس جنگ کو لے کر آگے بڑھ رہی تھی، اور وفاقی وزیر ایک دوسرے کو شاباش دے رہے تھے. یہ سچویشن، اور اس پہ پھر وزیر اعظم ہاؤس نے ایک سٹیٹمنٹ بھی ایشو کی، اور وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا اس کے بعد نون لیگ فارم 47 کے وزیر اعظم نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی. پاکستان کی عوام اور مسلح افواج ملک کی سالمیت، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، اور ہماری افواج کسی بھی جارحانہ عزائم کو خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان قومی جذبے کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اس پورے بیان میں جو وزیر اعظم نے کی طرف سے جاری کیا گیا، اس میں کہیں بھی افغانستان پر حملے کا ذکر نہیں کیا گیا کہ پاکستان نے افغانستان پر کوئی حملہ کیا ہے یا پاکستان کی اور افغانستان کی کوئی جھڑپ ہوئی ہے. اس سلسلے میں یہ پورا جو بیان ہے اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے. تو یہاں سے پھر بات اور خراب ہوتی ہے، کیونکہ نون لیگ کے جتنے بھی جڑے ہوئے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں وہیں سے یہ ساری خبریں جنریٹ ہوتی رہیں. اور جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی جس میں عطا تارڑ صاحب اپنی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اور وہ تمام چہرے نظر آئے جس میں یہ کہا جا رہا تھا، ٹویٹس کیے جا رہے تھے اور فیک اور مشکوک اکاؤنٹ سے کہ افغان حکومت کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی اس میں مار دیا گیا ہے. بہرحال اصل پرابلم کیا ہے، یہ سارا کچھ ماحول بنانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا معاملہ کو لے کر حکومت پاکستان، ہمارے ناجائز حکمران بہت زیادہ انڈر پریشر ہیں. برطانوی پارلیمنٹ میں 2 دن اس پہ بحث ہوئی، ہاؤس آف کامنز میں بھی اور ہاؤس آف لارڈز میں بھی، اور دونوں دن اچھے خاصے ارکان پارلیمان نے اس میں حصہ لیا اس ڈیبیٹ میں، اور بہت سارے سوالات اٹھائے اور حکومت برطانیہ سے سوالات کیے، اور حکومت برطانیہ نے ان تمام کنسرنز کو اور تحفظات کو اون کیا جو کہ ارکان پارلیمنٹ کی طرف سے اٹھائے گئے تھے. اور پھر انہیں یہ کہنا پڑا اور مطالبہ کیا، برطانیہ کی طرف سے مطالبہ کرنا پڑا کہ عمران خان کو بھی حق حاصل ہے مکمل طور پر فیئر ٹرائل کا. فوجی عدالتوں کی مخالفت کی گئی، اس کی مذمت کی گئی، عدلیہ کی آزادی کی بات کی گئی، آزاد میڈیا کی بات کی گئی، اور جتنے بھی انتقامی اقدامات، جھوٹے مقدمات، غیر قانونی سزائیں کی گئی تھیں ان کا بھی مذمت کی گئی. اور مطالبہ کیا گیا کہ عمران خان کی غیر قانونی قید تنہائی کو ختم کیا جائے، اور یہ بھی مطالبہ کر دیا گیا کہ فریش الیکشن کروائے جائیں، کیونکہ الیکشن پچھلا پاکستان تحریک انصاف عمران خان جیت چکے ہیں، اسی لیے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. اور فوجی رجیم پہ بھی اچھا خاصا یہاں پہ سوالات اٹھائے گئے. تو اس کے بعد یہ افغانستان والا معاملہ اور یہ قضیہ آ گیا. تو اس کے بعد پھر
اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بیانیے کی بھی جنگ کی جا سکتی ہے، یہ بیانیے کی بھی جنگ اس میں شامل ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ نون لیگ کو خاص طور پہ بہت سارے مسائل کا اس وقت سامنا ہے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی ایک عدد خط لکھ دیا ہے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق جو جہاز خریدا گیا ہے اس میں قواعد و ضوابط پورے نہیں کیے گئے، اور اس میں بے ضابطگیوں کا ذکر ہے، بے ضابطگیاں کی گئیں، اور اب اس کے لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں ہمارے جناب معززین جو نون لیگ کی معزز حکومت ہے اس کو۔ اس سلسلے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو طیارے کی خریداری کے حوالے سے خط لکھا ہے، اور مبینہ طور پر گلف اسٹریم G500 کی خریداری میں پیپرا رولز کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اوپن بولی نہ کروانے سے شفافیت، طریقہ کار کی پابندی اور رقم درست استعمال سے متعلق سنگین خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ تعین کریں کہ محکمہ خزانہ، منصوبہ بندی، ترقی یا متعلقہ اداروں نے عوامی ٹینڈر کے بغیر خریداری کی اجازت کیوں دی۔ یہ خط آ چکا ہے، اور پاکستان میڈیا کے وہ میڈیا ہاؤسز اور وہ اینکرز جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت گہرے مراسم رکھتے ہیں، وہ اس سٹوری کو لے کر بدستور آگے جا رہے ہیں، اور وہ سوالات اٹھا رہے ہیں، سوالات پوچھ رہے ہیں، لیکن مریم صاحبہ اور ان کے جو ترجمان ہیں، ان کے وزیر ہیں، ان کے مشیر ہیں، وہ اس بات کا جواب نہیں دے رہے، اور وہ اس سلسلے میں آئیں بائیں شائیں کر کے نکل جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ رولا تو اچھا خاصا ہے۔ پھر نون لیگ نے کل ایک اور کام کیا۔ نون لیگ کے اسپیکر قومی اسمبلی نے انہوں نے پارلیمنٹ کی کوریج پر سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کو پہ پابندی لگا دی، اور انہوں نے کہا کہ کل ایک ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا، اور کہا گیا کہ جی گیٹ نمبر 1 کی کوریج کی اجازت الیکٹرانک میڈیا، پیمبرا کے لائسنس یافتہ ٹی وی چینل اور پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے منظور شدہ پرنٹ میڈیا کے رپورٹر اور کیمرہ مین اور فوٹوگرافروں کو ہوگی۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ یوٹیوبرز، سوشل میڈیا بلاگرز، ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹرز یا آن لائن پلیٹ فارمز پر کام کرنے والے نمائندگان کو کوریج کی اجازت نہیں ہوگی۔ یعنی سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک، بلاگر اور انفلوئنسر سب پہ پابندی لگا دی، اور اس کا مطلب بڑا کلیئر تھا کہ صرف ٹیلی ویژن چینل کے جو ہیں رپورٹرز وہ کور کریں گے، اور کوئی کور نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پھر آگے جا کے لکھتے ہیں کہ ٹی وی چینلز کے بھی اور پرنٹ میڈیا کے بھی جو رپورٹرز ہیں، نمائندگان ہیں، وہ بھی ارکان پارلیمنٹ سے پوچھ کر بات کریں گے کہ جی پہلے اجازت لیں گے کہ ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور اگر وہ آمادہ ہوگا تو آپ بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر اگلا ہے کہ کوئی غلط سوال نہیں کریں گے۔ یہ انہوں نے کل ایک یہ جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی گیٹ نمبر 1 پر الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے رپورٹرز اور کیمرہ مینوں کے علاوہ کسی کو میڈیا سینٹر کے آس پاس کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ گیٹ نمبر 1 کے آہنی دروازوں کے اندر موبائل یا کیمرہ کے ذریعے ریکارڈنگ ممنوع ہوگی۔ گیٹ نمبر 1 کے باہر قائم شیڈ کے باہر دونوں اطراف راستہ چھوڑ کر کیمرے نصب کیے جائیں گے، اور گیٹ نمبر 1 پر قائم شیڈ کے نیچے راستہ کھلا رکھنا یقینی بنایا جائے گا تاکہ ارکان پارلیمنٹ کی آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور ہجوم بنانے، راستہ روکنے یا کسی قسم کی بدنظمی کی اجازت نہیں ہوگی، اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی صورت میں کارڈ منسوخ کر دیا جائے گا۔ پارلیمنٹ میں داخلے پر پابندی لگا دی جائے گی، اور میڈیا نمائندگان دوران کوریج صحافتی اقدار اور پیشہ ورانہ اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے معزز پارلیمنٹیرین سے سوالات کریں گے۔ کسی بھی رکن پارلیمنٹ یا سرکاری شخصیت سے گفتگو شائستہ انداز میں اور ان کی رضامندی سے کی جائے گی۔ پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن پاکستان گیٹ نمبر 1 کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دے گی۔ تو جناب یہ صورتحال اس وقت ہے
الیکٹرانک میڈیا، یہ نون لیگ سارا کچھ کر رہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو نون لیگ کو ہی مسائل درپیش ہیں، اور اس میں خاص طور پہ نون لیگ میں بھی کس کو؟ جناب ملکہ رانیہ کو، کیونکہ ملکہ رانیہ کے معاملات کافی گڑبڑ ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی لیے ان کو مسائل ہی مسائل